السلام علیکم. یو آر واچنگ اسٹوریز بائی موم اینڈ آئی ایم سندس علی. آج آپ لوگوں کو میں کنزرویشن ایریا لے کے چلتی ہوں. بیسکلی کنزرویشن ایریا پورے کینیڈا میں پائے جاتے ہیں اور یہ کنزرویشن ایریا اس لیے بنائے جاتے ہیں, بنائے بھی کیا جاتے ہیں بلکہ کھلی جو لینڈز ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے, ان پہ کوئی کنسٹرکشن نہیں کی جاتی تاکہ یہاں پہ لوگ آ کر نیچر سے انجوائے کر سکیں اور جو وائلڈ لائف ہے یہاں گرو کرے اور ان کو اپنا ہوم فیل ہو. کیونکہ اتنی جلدی بلڈنگز بنائی جا رہی ہیں, ٹاؤنس کو اتنی جلدی گرو کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے وائلڈ لائف جو ہے خطرے میں پڑ گئی ہے اور ان کی اسپیشیز جو ہیں وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو یہ کنزرویشن ایریا ہیلپ کرتے ہیں نیچر کو باقی رہنے میں. تو کرافورڈ لیک کنزرویشن ایریا بیسکلی اس کو ہالٹن کی جو مینجمنٹ ہے وہ دیکھتی ہے. ہالٹن مینجمنٹ جو ہے ملٹن, ہیملٹن اور برلنگٹن اور اس سے جڑی ہوئی جتنی بھی چھوٹی چھوٹی جو ٹاؤنز اور سٹیز ہیں ان کو ہالٹن کی مینجمنٹ دیکھتی ہے. تو یہ کرافورڈ لیک ہالٹن مینجمنٹ کے اندر آتا ہے. تو میں کرافورڈ لیک کے بارے میں بتاتی چلی جاؤں کہ کرافورڈ بیسکلی ایک فیملی تھی جس نے اس لینڈ کو ڈونیٹ کرنے کے بعد کنزرویشن اتھارٹی نے اس کو ٹیک اوور کر لیا اور پھر اس کا انہوں نے خیال رکھنا شروع کر دیا. بہت عرصے تک کرافورڈ فیملی کا جو ہاؤس تھا وہ اس لینڈ پہ باقی تھا, لیکن پھر اس کو بعد میں جلا دیا گیا اور پھر اس کی تھوڑی بہت جو ریمینز باقی تھی وہ ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں. اس کنزرویشن ایریا میں تقریباً 19 کلومیٹرز تک آپ ہائیک کر سکتے ہیں اور یہ اس کی ٹریلز بہت خوبصورت ہیں اور ہائیکنگ کرتے کرتے آپ جب اس کے آگے اوپر جاتے ہیں ہل پہ, جب آپ چڑھتے ہیں تو آپ کو پھر کرافورڈ لیک نظر آتی ہے. اور یہ بہت ہی کوئی خوبصورت منظر ہوتا ہے کہ جب آپ درختوں کے جھنڈ سے نکل کر اور ہائیکنگ کرتے کرتے ایک پوری لمبی گہری لیک کے سامنے جب جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو واقعی وہ واقعات میں جو ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی کو چرواہا بنایا تاکہ وہ اللہ کی قدرت پہ غور فکر کر سکے, کہ چرواہے کا کام ان کو اللہ کی وحدانیت کی طرف متوجہ کیا کرتا تھا. تو واقعی اسی طرح جب نیچر میں آپ جاتے ہیں, کھلے آسمان تلے جب آپ پانی کو دیکھتے ہیں اور پھول پودوں پتوں کیڑوں مکوڑوں کی جب آپ آوازیں سنتے ہیں اور ان کی سرسراہٹ, ہواؤں کی جو زور اور شور جب آپ دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں تو واقعی آپ کو اللہ کی وحدانیت پہ غور فکر کرنے کا موقع ملتا ہے. اور زندگی اتنی مصروف ہوتی ہے, اتنے کام کاج میں آپ لگے ہوئے ہوتے ہیں, بھاگ دوڑ میں آپ لگے ہوئے ہوتے ہیں, ایک ریس ہے, لیکن جب آپ اس نیچر میں آتے ہیں تو آپ اپنے آپ کے اندر ایک ٹھہراؤ جو ہوتا ہے نا وہ محسوس کر سکتے ہیں اور اس ٹھہراؤ کو پیدا کرنے میں یہ نیچر آپ کی مدد کرتی ہے. اس ٹریل کی خاصیت یہ ہے کہ اس ٹریل کی جگہ جگہ جب آپ ہائیک کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اسکلپچرز نظر آتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بینچز نظر آتی ہیں جو آرٹسٹک لگتی ہیں بہت زیادہ. اور یہاں پر پرانے جو آپ کے فرسٹ نیشن کے جو پیپل تھے ہمارے یہاں پہ کینیڈا کے انڈیجنس, یہاں پہ آپ کو آرٹ نظر آتا ہے, ان کی کرافٹ مینشپ نظر آتی ہے آپ کو. اور آپ کو ان کا جب یہ گرمیاں آتی ہیں یہاں پہ تو اس کو کھول دیا جاتا ہے کووڈ کی وجہ سے, تو اب یہ بند ہے. تو جب آپ اس کے اندر جاتے ہیں تو ایک کائنڈ آف اے میوزیم ہے پورا, اور اندر جا کے کافی اچھا لگتا ہے, اس میں مزہ آتا ہے دیکھ کے کہ ولیج لائف آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ بالکل ایسا مجھے فیل آئی ایک دم جیسے ہمارے پاس پاکستان آئی تھنک میری ٹائم میں ہمارا میوزیم, پاکستان میری ٹائم میوزیم میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو اندر پورا دکھاتے ہیں ولیج لائف کا. ایک جب آپ نیچے جھانک کر دیکھتے ہیں اس کے تو ایک پوری بڑی سی جوائنٹ شپ ہے, اس میں ولیج لائف نظر آ رہی ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی ان کی اپنی ایک کلچر ہے پرانا, ان کی اپنی پرانی کمیونٹیز رہ چکی ہیں, فرسٹ پیپل رہ چکے ہیں ان کے پرانے جو سب سے پہلے کینیڈا آئے تھے, تو ان کی چیزیں ہیں, ان کے فر لائن بنک بیڈز ہیں یہاں پر, اور ان کے یہ جو ان کے گھر ہیں بیسکلی ان کو لانگ ہاؤسز کہا جاتا ہے. تو اچھا لگا تھا یہاں جا کر, کافی ماشاءاللہ مزہ آیا اور کافی ڈفرینٹ تھا کہ بچوں نے جب اس کو دیکھا کہ یہ کس قسم کا لانگ ہاؤس ہے, کیا اس کا کام ہے, اور انٹیریئر جو تھا لانگ ہاؤس کا وہ بھی بڑا, میں نے سنا ہے کہ وہ بہت اچھا ہے, وہاں جاؤ مزہ آتا دیکھ کر, لیکن ہم نہیں جا سکتے تھے کیونکہ کووڈ کی وجہ سے وہ بند تھا جیسے کہ میں نے بتایا. تو یہاں پر اندر گیلری بھی ہے لانگ ہاؤس کے اندر جس میں پینٹنگز اور پکچرز وغیرہ لگی ہوئی ہیں, بیسکلی وہ آرٹ ورک ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کنزرویشن ایریا ہر کنٹری میں ہونا چاہیے, ہر شہر میں ہونا چاہیے, کیونکہ اس سے نیچر کی گروتھ کو فروغ ملتا ہے. اس سے جانوروں کے جو اپنے گھر ہوتے ہیں, جو ان کے ہیبیٹٹس ہوتے ہیں وہ ریمین رہتے ہیں, اور نیچر سے آپ کو پولوشن میں آپ کی کمی آتی ہے. اور سب سے بڑی بات, جب روزمرہ کی زندگی میں آپ تھک جاتے ہیں اور ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں اب میں جب باہر نکلوں گا تو مجھے کشادگی نظر آئے گی, مجھے نیلا آسمان نظر آئے گا, مجھے ہرے پودے پھول پتے نظر آئیں گے, مجھے ہریالی نظر آئے گی, مجھے رنگ نظر آئیں گے, بیسکلی جو اللہ نے نیچر کے جو رنگ بنائے وہ مجھے نظر آئیں گے. تو پھر آپ کو وہ چیزیں سکون اور تقویت بخشتی ہیں اور پھر اگلا دن آپ اپنا اچھا گزار سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ تفریح میں آپ صرف ناچ گانا ہی کریں, ڈانس کریں, پارٹی کریں, کلب جائیں, انڈور ایکٹیویٹیز کریں, بلکہ تفریح کرنے کے لیے آؤٹ ڈور جا کے کھلے سمندر تلے آپ اپنا وہاں جا کے بوٹنگ کر سکتے ہیں, آپ ساحل پہ واک کر سکتے ہیں. تو بہت سی چیزیں ہیں جو آپ ود ان یور ایریا ایکسپلور کریں اور کوشش کریں کہ اپنے اطراف کی جگہوں کو صاف ستھرا رکھیں, اور جتنی ہریالی آپ اپنے طور سے گرو کر سکتے ہیں کرنا چاہیے اپنے ارد گرد. اس سے ہماری جو مدر لینڈ ہے, ہماری جو مدر ارتھ ہے, ہماری جو دھرتی ماں
ہے اس کو سسٹین کرنے میں آسانی ہوگی. اور کوشش کریں کہ اپنے ملک میں اور اپنے شہر میں جس جگہ بھی آپ رہتے ہیں دنیا کے کسی حصے میں بھی اس کو صاف ستھرا رکھیں. یہ صرف ساری چیزیں آپ ہی اپنی ذات کے لیے آپ کو فائدہ دیں گی, اس سے کسی اور کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی کراؤفورڈ لیک کنزرویشن ایریا کا یہ وزٹ, یہ ٹور پسند آیا ہوگا. اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز ڈو لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب فار مور ویڈیوز. اٹ انکریجز می ٹو میک مور ویڈیوز. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم.